تو بھی اب پاپا نے کیا سوچا اس بارے میں؟ اشمل پریشانی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، احمد بھائی سے بات کی ہے تمہارے پاپا نے؟ کل تمہارا نکاح ہے ارسلان سے۔ اسماء اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، ماما پر ایسے کیسے اتنی جلدی؟ اشمل ان کے پاپا حیرانی سے بولی، تمہارے بابا کا فیصلہ ہے یہ، ہم ان لوگوں کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی حالات ٹھیک ہونے کے بعد اپنے ٹائم پر ہی ہوگی۔ اسماء بیگم اسے سلیمان صاحب کے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے بولی۔ جب اشمل نے خاموشی سے انہیں دیکھا تھا اس شخص سے، تو وہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کسی بھی قیمت پر اس سے اس کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونا دینا چاہتی تھی۔ ارسلان تھے تو وہ ویسے بھی اس کی شادی ہونی ہی تھی، تو ابھی ہی صحیح۔ اشمل کو اس شخص سے جان چھڑوانے کے لیے سلیمان صاحب کا یہ فیصلہ مناسب ہی لگا تھا، پر ماما یہاں پر تو وہ نکاح نہیں ہونے دے گا۔ جب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی خبر رکھی ہوئی ہے اس نے، تو یہ بھی پتہ چل جائے گا تمہارا نکاح یہاں نہیں ہوگا بلکہ حیدرآباد میں تمہاری خالہ کے گھر ہوگا۔ آج ہی ہمیں وہاں کے لیے نکلنا ہے، میں نے ساری پیکنگ کر لی ہے، تم بھی کھانا کھا کر تیار ہو جاؤ۔ اسماء بیگم اسے ہدایت دیتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اشمل کے بس اب یہی دعا تھی کہ کل تک سب کچھ خیر خیریت سے ہو جائے، اس احان رضا میر کی شکل دوبارہ نہ دیکھنی پڑے۔ وہ لوگ رات کو ہی حیدرآباد پہنچ گئے تھے، آج اس کا نکاح تھا۔ اس نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ دن ایسا ہوگا۔ اس کی دوستوں میں اس سارے معاملے سے صرف سدرا کو ہی علم تھا، اس لیے وہ بھی اشمل کے ساتھ ہی وہاں آئی تھی۔ ہما اور آہد بھی پریشانی سے اس سب معاملے پر حیران تھے۔ اشمل اپنی سوچوں میں ہی گم تھی جب سلیمان صاحب، مولوی صاحب و باقی چند ایک قریبی لوگوں کے ساتھ تھانہ داخل ہوئے تھے۔ اشمل، سلیمان آپ کا نکاح ارسلان احمد کے ساتھ بے عوض 3 لاکھ حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے آپ کو مولوی صاحب، کہ دلہے کے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا آپ نے؟ اس سے پہلے کہ وہ اقرار میں جواب دے دی، جب کمرے میں اوپر تھی ایک اور آواز سن کر وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا، وہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ اشمل نے جھٹکے سے چہرہ اوپر اٹھایا تھا، جس کی وجہ سے گھنگھر کی شکل میں لیا دوپٹہ شانوں پر ڈالا گیا تھا۔ احان رضا میر چہرے پر سرد تاثر سجائے اسے دیکھ رہا تھا، اسے غصے سے گو رہا تھا۔ استے سے لیس گارڈ اس کے پیچھے موجود تھے۔ مولوی صاحب آپ نکاح شروع کریں، میری بیٹی کا نکاح ارسلان سے ہی ہوگا۔ سلیمان صاحب اس سے وہاں دیکھ کر دل میں موجود ڈر کے باوجود اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے بولے۔ جب سلیمان صاحب کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے شاہانہ چال چلتا آگے بڑھ کر اشمل کے ساتھ بیٹھی سدھا کو ہٹنے کو اشارہ کرتا اس کے ساتھ جا بیٹھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے یہاں آنے کی؟ اور یہ اشمل اس کی حرکت پر تیش میں آئی تھی، ابھی بولی ہی تھی جب احان کے اشارہ کرنے پر اس کے آدمیوں نے اشمل کے پاپا اور بائی کے سر پر بندوق رکھی تھی۔ اشمل نے آنکھیں پھاڑ کے احان کی طرف دیکھا تھا، جو وارن کرتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس کا ثبوت بھی تمہیں مل جائے گا، اپنے باپ اور بھائی کھو کر۔ اگر تم نے میرے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کیا تو بولو، تیار ہوں میرے ساتھ نکاح کے لیے۔ اس کی بات سن دے اشمل نے روتی آنکھوں سے سلیمان صاحب اور آہد کی طرف دیکھا اور بے بسی سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اشمل تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، کرنے دو اسے جو یہ کرنا چاہتا ہے۔ سلیمان صاحب غصے سے احان کی طرف دیکھتے ہوئے چلاتے ہوئے بولے، دیکھیے سر، آپ لوگوں نے پہلے ہی فرار ہو کر جو اتنی بڑی غلطی کی ہے اس کی سزا ابھی باقی ہے، مزید کچھ ایسا نہ کر جس پر آپ لوگوں کو پچھتانا پڑے۔ معاف تو میں کسی کو نہیں کرتا کیونکہ یہ لفظ میری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ احان نے سخت لہجے میں انہیں باور کروایا تھا۔ پلیز بیٹا، پلیز خدا کے لیے ایسے مت کرو، میری بیٹی تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، کیوں کر رہے ہو زبردستی، چھوڑ دو انہیں۔ اسماء بیگم روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی۔ وہاں موجود باقی لوگ بالکل خاموشی سے اپنے جگہ ڈرے بیٹھے تھے، کوئی بھی ان کے معاملے میں گھس کر اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ دیکھیے والدہ صاحبہ، آپ میرے لیے بہت قابل عزت ہیں، ایسا مت کرے، اور اس سب کا فائدہ بھی نہیں۔ جب میں اپنی مرضی کرنے پر آؤں تو میری سگی ماں بھی مجھے نہیں روکتی، کیونکہ وہ جانتی ہے میں اپنا کہا پورا کر کے رہوں گا، تو پلیز یہ سب کر کے مجھے شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش مت کرے۔ وہ ڈٹائی سے بولتا انہیں خاموش کروا گیا تھا۔ وہ اشمل کا دوپٹہ پکڑ کر واپس گھنگھر کی طرح اس کے چہرے پر ڈال دیا تھا۔ جب اس کے اشارے پر مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا تھا، اور وہ کچھ ہی دیر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اشمل سلیمان سے اشمل احان رضا میر بن چکی تھی۔ میں اپنی
بیوی سے کچھ دیر بات کرنا چاہتا ہوں۔ احان کے کہنے پر ان لوگوں کو کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر گارڈ نے انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ سلیمان صاحب مولوی صاحب کے ساتھ پہلے ہی جا چکے تھے۔ اشمل بھی سب کے ساتھ باہر کی طرف جانے لگے تھے جب احان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ اشمل اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتی بولی۔ اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں سے ابھی سب لوگ باہر گئے تھے اور جلدی سے اس طرف بڑھی تھی جب احان نے پیچھے سے اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑتے اسے دروازے سے لگایا تھا اور ہاتھ بڑھا کر دروازہ لاک کر دیا تھا۔ اشمل نے اس کے اتنے قریب آنے پر اس کے کندھوں پر رکھا ہاتھ رکھ کر پڑے کرنا چاہا تھا جب احان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے پیچھے دروازے کے ساتھ لگایا تھا۔ دور رہو مجھ سے، انتہائی برے انسان ہو تم، جتنی منمانی کرنی تھی کر چکے، اب خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو۔ اشمل اس سے اپنے بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے بولی، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تمہیں اپنے حوث پرست ہونے کا ثبوت بھی تو دینا ہے ڈیئر وائف۔ احان نے اس کے کان کے نزدیک جھکتے ہوئے بولا تھا اور ہولے سے اس کے کان کے لو کو چوما تھا۔ اس کی اس حرکت پر اشمل فوراً پیچھے ہوتی جب پیچھے موجود دروازے سے زور سے اس کا تار لگا تھا۔ درد کے احساس سے اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ احان نے فوراً اس کے سر کی طرف ہاتھ لے جا کر سہلایا تھا جب اشمل نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ احان نے اپنی اس بے ساہتہ حرکت بعد خود کو ہی کوسا تھا۔ وہ اس کی محبت نہیں جیتی تو پھر کیوں اس کی تکلیف پر اس سے برا لگ رہا تھا، لیکن شاید اس بات کا جواب اس وقت اس کے پاس بھی موجود نہیں تھا۔ تم جیسے لوگ صرف نفرت کے قابل ہی ہو سکتے ہیں، جو صرف طاقت کے زور پر اپنے سے کمزور لوگوں کو زیر کرنا جانتے ہیں۔ اشمل نفرت بڑے لہجے میں اس کی طرف دیکھتے بولی جب احان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا جس کی وجہ سے وہ اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کے اتنے قریب تر ہونے پر اشمل نے تڑپ کا پیچھے ہونا چاہا تھا، لیکن احان کی مضبوط گرفت کی وجہ سے ایسا نہیں کر پائی تھی۔ تو ہم جیسے لوگوں نے کب کہا کہ ہم سے محبت کی جائے؟ ہم تو آپ جیسے لوگوں کی نفرت میں بے ہوش ہیں۔ اور کیا ہوا؟ اب تو میں تمہارا محرم ہوں نا، اب اس مزاحمت کا مطلب؟ احان ہاتھ سے اس کی تھوڑی کو اوپر کرتا ہوا بولا تھا۔ پرپل اور بلیک کمبینیشن کے سوٹ میں اس کا صاف رنگ اور بھی دمک رہا تھا۔ ستواں ناک، لپسٹک سے سجے ہونٹ، بڑی بڑی آنکھیں اور ان پر سایہ پگن لمبی پلکیں احان کا دل بے ایمان کرنے لگی تھی۔ احان نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا جب اشمل نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ بے انتہا نفرت کرتی ہوں میں تم جیسے گھٹیا شخص سے۔ تم نے ہر جگہ میرا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی میں۔ مذاق سمجھ رکھا ہے نہ تم نے نکاح جیسے پاک رشتے کو، بندوق کے زور پر تم نے یہ نکاح کروایا ہے۔ نہیں مانتی میں تمہیں اپنا شوہر۔ احان کی بات اور حرکت پر اشمل غصے سے داڑھی تھی۔ اشمل کی مسلسل مزاحمت سے اس کا دوپٹہ ڈلا کر کندھوں پر گر چکا تھا جب احان کی نظر اس کے شفاف گردن پر پڑی تھی۔ اس کی قربت کے زیر اثر بہکتے احان اس کی گردن پر جھکا تھا اور پھر بھرپور انداز میں اپنے جنون کی تحریر رقم کرتا چلا گیا تھا۔ احان کی اتنی بے باکی پر اشمل کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے، سانس جیسے اٹکا رہ گئی تھی۔ اشمل نے اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالتے اسے پیچھے کرنا چاہا تھا جب احان اس کا بازو جکڑ اسے مزید قریب کر گیا تھا۔ اس کے لمس سے اشمل کو اپنی گردن جلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے حصار میں تڑپتی وہ اسے سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی جب آخرکار اس کی حالت پر ترس کھاتے احان پیچھے ہٹا تھا، لیکن اپنی گرفت سے ابھی بھی آزاد نہیں کیا تھا۔ نکاح تو ہمارا ہو چکا ہے اور تم میری بیوی ہو، اب یقین آ گیا یا دوبارہ ثبوت چاہیے؟ احان اس کے شرم اور غصے سے سرپڑتے چہرے کی طرف دیکھا بولا، پہلے تو میرا یہی ارادہ تھا کہ میں نکاح کر کے رخصتی کے لیے تھوڑا ٹائم دوں تمہیں، لیکن تم اور تمہارے گھر والوں نے یہ جو حرکت کی ہے اس کی سزا یہ ہے کہ ہماری رخصتی اسی ہفتے ہوگی اور تم دوبارہ کوئی ایسی ویسی حرکت کر کے اپنے لیے مزید مشکلات پیدا مت کرنا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اسے وارننگ دیتے لہجے میں کہتے احان نے استحقاق بڑا لمس اس کے دونوں گالوں پر چھوڑا تھا۔ اس کی منہ کی چبھن اشمل کو شدت سے محسوس ہوئی تھی جب وہ اسے اپنے حصار سے آزاد کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اشمل ایسا مت کرو، تم جانتی تو ہو اسے وہ تمہیں وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالے گا، یہ سب کر کے تم اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہی ہو۔ سیدھا کب سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسما بیگم بھی اسے کتنی بار منع کر چکی تھی لیکن وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ سلیمان صاحب کو بہت مشکل سے منا کر وہ پہلے اجازت لے چکی تھی۔
سیدھا تم کیا چاہتے ہو میں اس شخص کے ساتھ خاموشی سے رخصت ہو جاؤں؟ یشمل آہر کر اپنی خاموشی توڑتی چلا کر بولی، لیکن یشمل تم کب تک اسے ایسے ہی چپ کر رہو گی؟ یوں فرار بھی تو اس مسئلے کا حل نہیں ہے نا؟ سدھا اس کا ہاتھ پکڑتی نرمی سے بولی، اسے دور رہنے کے لیے جو کچھ کر سکتی ہوں کروں گی، اور جہاں میں جا رہی ہوں وہ شخص وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یشمل بیگ کی زبان کرتے ہوئے بولی، تمہیں کیا لگتا ہے اس نے اس کار کے ارد گرد اپنے آدمی نہیں پھیلائے رکھے ہوں گے؟ جب وہ اتنے آرام سے حیدرآباد پہنچ سکتا ہے تو اس کا گاؤں تک کیسے نہیں پہنچے گا جہاں تم جا رہی ہو؟ جب اب تو تم اس کے نکاح میں بھی ہو۔ سیدھا پلیز، میں پہلے ہی بہت ٹینشن میں ہوں، تم بس دعا کرو میں آسانی سے یہاں سے نکل جاؤں اور اس کی شکل نہ دیکھنی پڑے۔ دوبارہ یشمل بلیک چادر اوڑھتے ہوئے بولی۔ اس کا ارادہ بھی رات کو ہی نکلنے کا تھا۔ کل سے مسلسل کی جانے والی اس کی کوششوں سے ایک فرینڈ کے تھرو کسی گاؤں کے ہاسپٹل میں اس کی جاب ہو گئی تھی، اس لیے وہ آج کے آج ہی وہاں کے لیے نکلنا چاہتی تھی۔ سلیمان صاحب نے اس کے جانے کا بندوبست کروایا تھا۔ وہ ویسے بھی یشمل سے بہت شرمندہ تھے کہ اس نکاح کو نہ رکوا پائے تھے۔ وہ اس وقت خود کو بہت بے بس اور لاچار محسوس کر رہے تھے۔ ان کا سب سے اچھا دوست احمد بھی انہیں اور یشمل کو ہی قصوروار ٹھہرا چکا تھا۔ سلیمان صاحب اپنے بارے میں تو سب کچھ برداشت کر گئے تھے، لیکن اپنی بیٹی کی کردار پر کچھ بھی برداشت نہیں کر پائے تھے، اور کافی تہلہ کلامی کے بعد سلیمان صاحب نے ان سے ہر تعلق توڑ دیا تھا۔ یشمل سب سے ملتی گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ اس نے سدھا سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کے گھر والوں کا خیال رکھے گی اور روز سلیمان صاحب کا چیک اپ کرنے آئے گی، کیونکہ ان کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی۔ سدھا نے اسے ان کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی بھرپور یقین دہانی کروائی تھی۔ یشمل کو احان سے پہلے سے بھی کہیں زیادہ نفرت محسوس ہوتی، جس کی وجہ سے اسے اس ہاپنو کو چھوڑ کر اپنے ہی گھر سے یوں چھپ کر رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑا تھا۔ 5 گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد وہ اس گاؤں تک پہنچی تھی۔ وہاں موجود واحد ڈاکٹر اور نرس کو شاید اس کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے وہ پہلے سے اس کے انتظار میں موجود تھے۔ ہاسپٹل کی بلڈنگ زیادہ بڑی تو نہیں تھی، لیکن کافی خوبصورت تھی۔ یشمل کو وہ لوگ بہت اچھے سے ملے تھے۔ ان کی رہائش ہاسپٹل کی پچھلی طرف تھی، یشمل کو بھی وہیں ان کے ساتھ رہنا تھا۔ نرس اسی گاؤں کی رہائشی تھی، لیکن ڈاکٹر زیبا کی تنہائی کی وجہ سے اس کے پاس رہتی تھی۔ تھوڑی دیر ان سے باتیں کر کے یشمل اپنے روم میں آ گئی تھی۔ کمرہ اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن ایک انسان کے آرام سے رہنے کے لیے کافی تھا۔ پچھلی 3 راتوں سے نہ سونے اور مسلسل ذہنی تناؤ کی وجہ سے یشمل کو اس وقت اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گھر والوں کی وجہ سے وہ ابھی بھی بہت فکر مند تھی کہ کہیں وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ اس شخص سے کسی بات کی بھی امید کی جا سکتی تھی۔ ایسے تو اسے نیند آنی نہیں تھی، اسی لیے اس نے پرس سے سلیپنگ پلز نکال کر پانی سے انہیں اندر نگلا تھا اور کمبل خود پر اوڑھتے لیٹ گئی تھی۔ السلام علیکم، یشمل ڈاکٹر زیبا کے آفس میں داخل ہوتے بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی رہی پہلی رات آپ کی؟ یہاں نیند تو ٹھیک سے آئی ہے نا آپ کو؟ ڈاکٹر زیبا اپنی سیٹ سے کھڑے ہوتے اس کے پاس آتی بولی، جی صحیح رہا صاحب، آپ پلیز مجھے میرا آفس دکھا دیں۔ یشمل مختصر سا جواب دیتے ہوئے بولی، اوکے آئیے میرے ساتھ، میں نے بطول سے کہہ کر کل ہی آپ کا آفس سیٹ کروا دیا تھا۔ ڈاکٹر زیبا اس کے ساتھ آفس سے نکلتے بولی، یہ رہا آپ کا آفس، اگر مزید کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ ڈاکٹر زیبا کے کہنے پر یشمل اس بات میں سر ہلا کر اسے شکریہ کہتے اپنے آفس کے اندر آ گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہے تم لوگوں کو میں نے وہاں اپنی نیندیں پوری کرنے کے لیے بٹھایا ہوا ہے کیا؟ جاؤ اور ڈھونڈو، سے جلدی جلدی اس کا پتہ لگنا چاہیے، ورنہ میں تم لوگوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھنا میری یہ بات۔ آخان اپنے آدمی کی بات سنتا بیٹھ سے اٹھتا اس پر چلاتے ہوئے بولا تھا، جی سر، ہم پتہ لگاتے ہیں، ہمیں بس تھوڑا سا ٹائم دے دے۔ آخان نے فون بند کرتے غصے سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ یشمل، آخان میں جتنا تم سے نرمی سے پیش آنے کی کوشش کرتا ہوں، تم ہر بار کچھ ایسی حرکت کر کے میرے اندر کے وحشی انسان کو جگا دیتی ہو۔ ہمیشہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے سے خود کو باز رکھا ہے میں نے، لیکن اس بار جو تم نے حرکت کی ہے اس کی سزا تو ہر حال میں تمہیں بھگتنی ہوگی۔ آخان مٹھیاں باندھے غصے کے عالم میں بولا تھا۔ اس نے پاس پڑا سگریٹ سلگاتے ابھی اس کا ایک کش لیا تھا جب ایک بار پھر اس کا فون بجا تھا۔ گارڈ کا نمبر دے کر اس نے کال سیو کرتے موبائل کان سے لگایا تھا۔ بھیا، آپ سے میں بہت سخت ناراض ہوں، اتنی بڑی نیوز آپ نے ابھی تک مجھے نہیں بتائی۔ پورا خاندان اکٹھا ہو چکا، لیکن آپ نے ہمیں ابھی تک اپنی شادی میں انوائٹ کرنا تو دور بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔
حفصہ اس کے کال اٹینڈ کرتے ہی بغیر اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اپنا ہی اپنی ہی شروع ہو چکی تھی۔ گھر والوں کو بھلا کون انوائٹ کرتا ہے اپنے ہی گھر کی شادی میں، اور بہت زیادہ بڑی ہونے کی وجہ سے میں بتا نہیں پایا جو کہ میں نے غلط کیا، اپنی غلطی میں تسلیم کرا اور آپ اس کے بدلے جو سزا دینا چاہے مجھے قبول ہے۔ آہان اپنے حرام موڈ کو بحال کرتے نرمی سے اس کی بات کا جواب دیتے بولا، اوکے تو آپ کی سزا یہ ہے کہ ابھی کے ابھی مجھے میری بھابھی کی پکچر سینڈ کرے، مجھے دیکھنا ہے انہیں، ویٹ نہیں ہو رہا مجھ سے۔ اشمل کے ذکر پر آہان کے ساتھ ایک بار پھر سہتے ہوئے تھے۔ بھیا بولیے نا، آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ بیچ رہے ہیں نا آپ اس کی خاموشی پر؟ حفصہ ایک بار پھر بولی تھی، اوکے بیچ رہا ہوں۔ آہان نے گیلری سے اشمل کی نکاح والی پکچر نکال کے اسے سینڈ کی تھی اور موبائل وہی پھینکتے فریش ہونے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے اسے ڈھونڈتے، لیکن ابھی تک اشمل کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اس کے گھر والوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتے وہ کہاں گئی ہے۔ آہان رضا میر اچھے سے جانتا تھا کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اب وہ ان کو مزید ٹارچر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کا پرابلم صرف اشمل سے تھا، تو اس سب کی سزا بھی صرف اس سے ہی بھگتنی تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ہاتھ میں سگریٹ لیے بیٹھا تھا۔ وہ 2 دنوں سے نہ جانے کتنے سگریٹ پھونک چکا تھا۔ اس وقت بھی گاڑی میں دھواں پھیلا ہوا تھا جب موبائل کی آواز پر وہ اس طرف متوجہ ہوا تھا۔ دوسری طرف کی بات سن کر اس کے چہرے پر جلا دینے والی مسکراہٹ بکھری تھی۔ کچھ دیر اس کی بات سن کر آہان نے فون رکھتے ڈرائیور کو گاڑی دوسری طرف موڑنے کی ہدایت کی تھی۔ تمہاری مجھ سے فرار کے لیے کی گئی اتنی کوششیں بھی کسی کام کی نہیں آئی، اب تمہیں مجھ سے آزادی کسی صورت نہیں مل سکتی۔ تیار ہو جاؤ میرے اندر لگی اس آگ کو بجھانے کے لیے جو تمہاری اپنی ہی لگائی گئی ہے۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے دل ہی دل میں وہ اس سے مخاطب تھا۔ اشمل کو آج 3را دن تھا یہاں آئے۔ اس کا زیادہ وقت جہاں فارغ ہی گزرتا تھا کیونکہ بہت کم مریض ہی ہاسپٹل آتے تھے۔ اس کی گھر والوں سے 1-2 بار ہی بات ہو سکی تھی۔ اس وقت بھی وہ بیٹھی انہی سے باتیں کرنے کے بارے میں سوچ جب کوئی دار سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ اندر آنے والے شخص کو دیکھا اشمل اقبال کے لیے اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تھی۔ تم یہاں؟ اشمل حیرت سے سامنے کھڑے آہان رضا میر کی طرف دیکھتے بولی۔ جب وہ قہر برساتی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا آگے بڑھ گیا تھا، کیا کہنے آپ کے ڈاکٹر صاحبہ مجھ سے چھپنے کے لیے میرے ہی گاؤں میں میرے ہی ہاسپٹل میں پناہ لیے بیٹھی ہیں۔ امیزنگ۔ آہان اس کے قریب آ چکا تھا۔ ان کے درمیان اب صرف ایک ٹیبل کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ اشمل اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے بولی۔ صاف مطلب اچھے سے سمجھاتا ہوں میں تمہیں۔ آہان جارحانہ انداز میں اس کا بازو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اشمل مسلسل اسے اپنا بازو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ باہر کھڑی بطول نے بھی حیرت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ آہان کے خاص آدمی جمال کی بیوی کل ہی اشمل کے پاس اپنا چیک اپ کروانے آئی تھی۔ وہ اشمل کے اچھے رویے اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئی تھی اور اپنے شوہر سے بات کرتے سرسری سا گاؤں میں آنے والی نئی ڈاکٹر کا بتایا تھا۔ جب جمال اشمل کا نام سن کر چونکا تھا اور مزید تحقیق کرنے سے پتہ چلا تھا کہ وہی ڈاکٹر اشمل ہے جس کو وہ لوگ پاگلوں کی طرح پورے شہر میں ڈھونڈتے پھر رہے تھے، آہان نے اس کو اسی کے روم میں لا کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ وہ دروازہ لاک کرتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ اشمل بیڈ سے اٹھتی دوسری طرف پڑی تھی جب آہان سامنے پڑی ٹیبل کو پاؤں سے ٹھوکر مارتا اس تک پہنچا تھا۔ ٹیبل پر پڑی چیزیں زوردار آواز پیدا کرتی نیچے جا گری تھی۔ میری نرمی کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا تم نے، لیکن اب وہ نہیں۔ تمہیں ایک دفعہ اپنی بیوی ہونے کا احساس تو دلانا چاہتا ہوں۔ اپنے حق کو تم پر ثابت کرنے کی چھوٹی سی کوشش کرنی ہے۔ آہان نے اسے بازو سے جگہ کا بے بس کرتے ہوئے اپنے مقابل کیا اور اس کی حیران اور خوفزدہ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے بولا، تم ہوش میں تو ہو؟ چھوڑ مجھے۔ اشمل اس کے حساس دہی نکلنے کی کوشش کرتے بولی۔ وہ کسی صورت بھی اس کے سامنے کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں تو ہوش میں ہوں، لیکن اب تمہارے ہوش ٹھکانے لگانے والا ہوں۔ آہان کے ایک جھٹکے پر اشمل اچھل کر بیڈ پر گری تھی۔ آہان بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ اشمل اس سے خود کو چھڑوانے کی جبکہ آہان مزید اس پر تسلط جمانے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنی طاقت کی وجہ سے چند سیکنڈ میں اس پر مکمل حاوی ہو چکا تھا۔ اسی ہاتھ پائی کی وجہ سے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ اور گلدان زمین بے ہوش ہوئے تھے۔
باہر کھڑی بطول دم سادے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ کی آوازیں سنتی وہی کی وہی کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی ہمت نہیں تھا باہر سے کسی اور کو بلانے کی یا اندر جا کے اسے روکنے کی، کیونکہ وہ آہان رضا میر کے معاملے میں گھس کر اپنی موت کو دعوت نہیں دینا چاہتی تھی۔ آہان ایشمل کو پوری طرح اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ ایشمل مکمل طور پر اس کی تحویل میں آنے کی وجہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تو میرے ساتھ مزید زبردستی نہیں کر سکتے؟ ایشمل اس کے حصار میں تڑپتی ہوئی بولی تھی۔ مجھے ہر طرح کی زبردستی کا مکمل حق حاصل ہے سویٹ ہارٹ۔ اس کے گلے سے دوپٹہ نکالتے وہ اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ اس کے لبوں کا لمس محسوس کر کے ایشمل اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی چلائی تھی۔ پلیز چھوڑ دو مجھے، تم جو کہو گے میں کروں گی، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ ایشمل اس کے آگے التجائی انداز میں کہتی سسکتے ہوئے بولی۔ آنسو پورا چہرہ بھگو چکے تھے، وہ بے بسی اور بے مائگی کے ساتھ سسکی تھی۔ جب اس کے چہرے پر جھکے آہان نے نرمی کے ساتھ پر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی یہی ضد اور اکڑ ہی تو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو اس طرح بے بس کر کے دل کو خوشی محسوس کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ ہمیشہ یہ آنسو دیکھ کر وہ کیوں پگھل جاتا تھا؟ آہان اسے اپنے حساس سے آزاد کرواتا پیچھے ہٹا تھا، خود بھی اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ رخ موڑے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنا چاہنے کے باوجود وہ ہمیشہ کی طرح اس لڑکی کو تکلیف میں نہیں دیکھ پایا تھا۔ ایشمل اپنے بکھرے حواسوں کو بحال کر دی سیدھی ہوئی تھی جب اس کی اگلی بات سن کر ایشمل کی سانسیں اٹکی تھی۔ آج ہماری مہندی ہے اور کل رخصتی۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ میری حویلی چلنا ہوگا، اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ اگر تم خاموشی سے میرے ساتھ چل کر میری بات مانتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ دوبارہ تمہارے قریب آنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی، کیونکہ مجھے میرا جائز حق وصول کرنے سے خود تم بھی نہیں روک سکتی۔ یہ بات میرے خیال میں ابھی تم اچھے سے سمجھ چکی ہوگی۔ ایشمل کا دل چاہ رہا تو اس شخص کا ابھی اور اسی وقت اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے، لیکن باقی بہت سی باتوں کی طرح وہ یہ بات بھی بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ آہان ایشمل کو لے کر حویلی میں آ چکا تھا۔ آہان نے خواجہ بیگم کو ساری بات بتا کر انہیں ہی باقی خاندان والوں سے نپٹنے کا کہا تھا اور خود مزے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ خواجہ بیگم نے آج کے دن ایشمل کے رہنے کا انتظام گیسٹ روم میں کیا تھا اور 3-4 ملازماؤں کو اس کی خاطر مدارت کے لیے بھیج دیا تھا، کیونکہ آہان کا سختی سے آرڈر تھا کہ میری بیوی کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ ایشمل نے وہاں کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا آہان سمیت اس کی اس پوری حویلی کو آگ لگا دے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی آہان کے موبائل میں اسما بیگم سے بات ہوئی تھی، کیونکہ اس کا موبائل آہان کے قبضے میں تھا۔ اسما بیگم نے اسے چپ چاپ آہان کی ہر بات ماننے کا حکم دیا تھا۔ وہ ان کی بات پر شاک میں آ گئی تھی، بجائے اس کا ساتھ دینے کے وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ ضرور اس بیہودہ شخص نے انہیں بلیک میل کیا ہوگا، ورنہ ماما ایسا کبھی نہیں کہتی۔ آہان رضا میر بہت ہو گئی، تمہاری من مانیاں بہت شوق ہو رہا ہے نا تمہیں مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا، تو دیکھو میں اب کیسے تمہاری زندگی عذاب بناتی ہوں۔ جس طرح تم نے مجھے بے بس کیا ہے ویسے تمہیں بھی اسی حال تک پہنچاؤں گی۔ ایشمل نے نفرت سے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے سہد کیا تھا جب اسی وقت دروازہ ہلکے سے ناک کرتے حفصہ نے اندر جھانکا تھا۔ بھابی کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ حفصہ ایشمل کی طرف دیکھتے مسکرا کر بولی تھی جب ایشمل نے اس کے بھابی کہنے پر غصے سے اسے گھورا تھا، پر حفصہ کو پہلے کب کسی بات کی پرواہ تھی جو اب ہوتی۔ ایشمل کی گوڑی کو نظر انداز کرتے وہ بغیر اس کی اجازت کا انتظار کرتے اندر آگے تھی۔ واہ بھابی آپ تو تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، میں جانتی تھی میرے بھیا کی پسند شاندار اور لاجواب ہی ہوگی، بالکل ان کی طرح۔ حفصہ اس کے موڈ کی پرواہ کے بغیر اپنی باتیں شروع ہو چکی تھی۔ بھابی آپ بول کیوں نہیں رہی؟ وہ میں بھی کتنی پاگل ہوں، آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہیں، تھکی ہوئی ہوں گی نا، آپ آرام کریں، میں شام کو آپ سے ملتی ہوں۔ کافی میں بھی کیا باتیں بتاتی۔ اچانک اس کی خاموشی کا احساس کرتے حفصہ ایشمل کے بوجھے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتی، پیار سے اس کا گال چھوتی باہر نکل گئی تھی۔ ایک پل کے لیے ایشمل کو اپنا رویہ بہت برا لگا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایک بہت ہی نرم مزاج اور خوش اخلاق کی مالک رہی تھی، لیکن پھر اگلی پل آہان رضا میر کا خیال آتے ہیں وہ اپنے دل کو سہد کرتے ویسے ہی بیٹھی تھی۔ خواجہ بیگم ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس آئی تھی، ان کے ساتھ ہاتھوں میں کپڑوں اور زیورات کے تھال اٹھائے ملازمائیں بھی موجود تھی۔ شہر سے مشہور بیوٹیشین کو بھی بلایا گیا تھا، جنہوں نے اسے شادی کے تمام فنکشن کے لیے تیار کرنا تھا۔ بیٹا آپ کو یہ لوگ تیار کر دیتی ہیں، مہمان بھی آنا شروع ہو چکے ہیں، پھر کچھ دیر بعد فنکشن شروع ہو جائے گا۔
حاجہ بیگم بہت ہی پیار سے اسے پکارتے بولی۔ وہ پہلے بھی وہ 3 بار اشمل کے پاس آ چکے تھے، لیکن ان کی ہر بات کا جواب اشمل نے صرف ہوں ہاں میں ہی یا سر ہلا کر دیا تھا۔ وہ اس وقت کسی سے بھی اچھے سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ حاجہ بیگم اچھے سے جانتی تھی کہ ان کا صاحبزادہ اس سے جہاں زبردستی لے کے آیا تھا، اس لیے وہ آرام سے اشمل کا یہ رویہ برداشت کرتی، لیکن وہ اشمل کی خوبصورتی سے بہت حائف بھی تھی۔ انہیں اتنا تو پتہ تھا کہ احان کی پسند خوبصورت ہی ہوگی، لیکن اشمل کا بھرپور حسن اور دل کو چھو لینے والی سادگی دیکھ وہ بہت حیران ہوئی تھی، کیونکہ وہ اشمل کی جگہ کوئی تیز تراز ماڈرن سی لڑکی سوچے بیٹھی تھی۔ بیوٹیشین کو اسے تیار کرنے کا کہہ کر وہ باہر نکل گئی تھی جب اشمل نے خود کو خاموشی سے بیوٹیشین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ آپ تو صرف ڈریس چینج کر کے ہی اتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ بیوٹیشین اس کی نیچرل بیوٹی سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ وہ دودھیا رنگت اور چہرے پر پھیلی گلابی سے پہلے سے بلش آن لگے ہونے کا گمان ہو رہا تھا۔ پنک ہونٹ کو جیسے کسی قسم کی لپسٹک کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر میں بیوٹیشین نے اپنی مہارت سے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ یہ تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو، باہر نہیں آنا کیا؟ حفصہ طاہر کے کمرے میں گھسی بیٹھی ہنا کے پاس آتی بولی، میں گئی تھی باہر، لیکن صفیہ پھوپھو اور حاجہ امی جی نے نظروں سے مجھے دیکھی تھی، مجھے سے زیادہ دیر وہاں نہیں رکا گیا، مجھے نہیں جانا باہر، ہنا بے چارگی سے بولی۔ اوہو یار، وہ تو مجھے بھی ایسے ہی گھورے ہیں، تو کیا اب ان لوگوں کی وجہ سے ہم بھیا کی شادی بھی انجوائے نہ کرے؟ ہمیں اپنی خوشی میں شامل نہ ہوتا دیکھ کر بھیا کو کتنا برا لگے گا؟ حفصہ اسے مناتے ہوئے بولی جب ہنا اس کی بات اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ چلو آؤ۔ حفصہ اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکل گئی تھی۔ پوری حویلی کو دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا۔ حویلی کے وسیع اور احاطے میں بہت اعلیٰ پیمانے پر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ ارد گرد کے بہت سارے گاؤں کے معزز لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ مردوں اور عورتوں کے لیے ایک الگ الگ انتظام کیا گیا تھا۔ صرف خاندان کے مردوں کو ہی عورتوں کے سائر پر آنے کی اجازت تھی۔ خاندان کی تقریباً سبھی عورتیں شدت سے احان رضا میر کی بیوی دیکھنے کی خواہشمند تھی۔ وہاں موجود بہت سی لڑکیاں جو احان سے شادی کی خواہشمند تھیں، ان کا تو اس فنکشن میں شرکت کرنے کا اصل مقصد ہی یہی تھا۔ سب لوگ اس خوش قسمت لڑکی کو دیکھنا چاہتے تھے جو احان رضا میر کی چاہت تھی۔ احان بلیک کرتا شلوار پہنے بھرپور وجاہت مردانہ وجاہت کے ساتھ پوری محفل پر چھایا ہوا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے باقی کزن کے ساتھ وہاں داخل ہوا تھا۔ کتنی ہی حسرت بڑی نظریں اس پر اٹھی تھی جن کی اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ عارفین اور چچا زاد عاقب کی باتوں پر مسکراتے اس نے سامنے کی طرف دیکھا تھا، لیکن سامنے کے منظر میں اس کی نظریں اٹک رہ گئی تھی۔ مختلف رنگوں سے سجی خوبصورت سے آنچل کی چھاؤں میں اس کی کزن کے درمیان چلتی وہ احان رضا میر کے دل کی دنیا کو ہلا گئی تھی۔